بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باب الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر۔ یہ باب ہے اس پر ابھارنے میں کہ آدمی خیر کے کاموں میں زیادتی کرے، خاص طور سے عمر کے آخری حصوں میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر لیتے، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ قال ابن عباس والمحققون، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محققین فرماتے ہیں، معنی ہو اولم نعمرکم 60 سنہ، کہ کیا ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی نہیں دی۔ وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالی، اور اس کی تائید وہ حدیث بھی کرتی ہے جس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وقیل معناه 18 سنہ، اور کسی نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ 18 سال کی عمر آپ کو دی تھی۔ وقیل 40 سنہ، کسی نے کہا کہ 40 سال مراد ہے۔ قالہ الحسن والکلبی ومسروق، حسن بصری رحمہ اللہ، کلبی اور مسروق، ان سب کا یہی قول ہے۔ ونقل عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایضا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ منقول ہے۔ ونقلوا، اور یہ بھی نقل کیا گیا ہے، انہوں نے نقل کیا ہے، ان اہل المدینہ کانوا اذا بلغ احدهم 40 سنہ تفرغ للعبادہ، کہ اہل مدینہ جو تھے وہ ان میں سے جب کوئی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیتا۔ یہ مدینہ والوں کی نسبت، یعنی ان کی نسبت سے یہ بہت مشہور بات ہے کہ جب ان میں سے کوئی 40 سال کی عمر کو ہو جاتا تو پھر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرتا۔ یہاں پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور ایک بہت بڑی فیکٹری میں انجینئر کی حیثیت سے وہ کام کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 40 سال ہو گئی تو اس وقت میں نے اس فیکٹری کو ان کے ساتھ یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں، یعنی آج سے بہت سال پرانی بات ہے، غالباً اس وقت ڈالر کی قیمت 19 روپے ہوا کرتی تھی، یعنی اتنی پرانی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری ایک دن کی سیلری جو تھی وہ 1 لاکھ روپے تھی۔ اس فیکٹری سے مجھے 1 لاکھ روپے کی سیلری روزانہ ملتے تھے، اتنا بڑا کام کرنے والے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب 40 سال کی عمر ہو گئی تو پھر میں نے کہا کہ مدینہ والوں کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ 40 سال پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیا، دین کے کاموں کے لیے فارغ کر دیا۔ تو ایسے اللہ والے بھی یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ وقیلہ هو البلوغ، کسی نے کہا کہ اس سے مراد بلوغ ہے، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں آپ بالغ بھی ہو گئے تھے۔ وقولہ تعالی وجاءکم النذیر، کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اس سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں مفسرین، هو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وقیل الشیب، اور کسی نے کہا کہ اس سے مراد سفید بال ہے۔ قالہ اکرمۃ وابن عیینۃ وغیرہما، یہ بات کہی ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابن عیینہ وغیرہ نے۔ واللہ اعلم، اللہ جل جلالہ بہتر جانتے ہیں۔ واما الحدیث فالاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، کہ اللہ جل جلالہ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا جس کو اللہ نے مؤخر کر دیا، اس کی زندگی کو اس میں وسعت پیدا کر دی، حتی بلغ 60 سنہ، یہاں تک کہ وہ 60 سال تک پہنچا۔ علماء اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح فرماتے ہیں، قال العلماء معناہ لم یترک لہ عذرا، کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی عذر کرنا چھوڑا نہیں کہ اس کو عذر کا موقع ملے،
اذ امہلہ هذه المدہ کہ اس کو اتنی لمبی زندگی، اتنا لمبا دورانیہ اس کو ملا۔ یقال کہا جاتا ہے عربی میں اعذر الرجل کہ آدمی کے عذر کو ختم کر دیا، اذا بلغ الغایۃ فی العذر کہ جب آدمی انتہا کو پہنچے عذر میں، یعنی اس کا کوئی عذر پھر اس کے بعد نہ چل سکے، اس کو کہتے ہیں اذا بلغ العذر۔ اس کو اتنی موقع دے، اتنی فرصت دے، بار بار اس کو موقع دے حتیٰ کہ آخر میں اس کے پاس پھر عذر کرنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑے، اس وقت عرب لوگ کہتے ہیں کہ اعذر الرجل، اس نے اس کو عذر کے آخری درجے تک پہنچا دیا۔ دوسری روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان عمر رضی اللہ عنہ یدخلنی مع اشیاخ بدر، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بدر کے مشائخ، بدر کی جو بزرگ صحابہ تھے ان کے ساتھ مجھے بھی داخل کرتے تھے۔ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، گویا کہ بعض نے اپنے دل میں تھوڑا محسوس کیا۔ فقال، اور یہ کہا لِمَ يَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا، یہ بچہ کیوں ہمارے ساتھ داخل کیا جاتا ہے، مجلس میں لایا جاتا ہے۔ وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ، اس جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں، ان کو تو ہم نہیں لاتے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم عمر صحابی ہے، ان کو مجلسوں میں، بڑے بڑے بزرگوں کی مجلسوں میں کیوں لاتے ہیں؟ فقال عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ من حیث علمتم، فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے تم جانتے ہو۔ فدعانی ذات یوم، فرمایا کہ ایک دن مجھے بلایا، فادخلنی معہم، مجھے وہاں پر لے گیا۔ فما رأیت انہ دعانی یومئذ الا لیریہم، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس دن جو مجھے انہوں نے بلایا، کہا کہ آپ آؤ، تو فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ اسی لیے بلایا ہے تاکہ ان کو دکھائے۔ قال، فرماتے ہیں ما تقولون فی قول اللہ، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساتھیوں سے کہ تم اللہ کے اس قول کے بارے میں کیا کہتے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے۔ فقال بعضهم، بعض نے کہا امرنا نحمد اللہ ونستغفرہ، کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم اس وقت پھر اللہ کی حمد بیان کرے، اس سے مغفرت مانگے۔ اذا نصرنا وفتح علینا، کہ جب اللہ جل جلالہ ہماری مدد کرے اور ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ وسکت بعضهم، اور بعض ان میں خاموش ہوئے۔ فلم یقل شیئا، کچھ بھی نہیں کہا۔ فقال علی، پھر مجھ سے کہا اکذالک تقول یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، یعنی اے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، کیا آپ بھی ایسا ہی کہتے ہیں؟ فقلت لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ قال، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما تقولو، پس آپ کیا کہتے ہو؟ قلت، میں نے کہا هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہ، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے جس کی خبر اللہ نے ان کو دی۔ قال، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وذلك علامت اجلک، اور یہ آپ کی موت کی نشانی ہوگی۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس وقت میں پھر آپ اپنے رب کی حمد کی کثرت کرو، یعنی اس کی حمد بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کیا کرو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما اعلم منها الا ما تقول، میں بھی اس صورت سے نہیں جانتا مگر وہی جو آپ نے کہا، جو بات آپ نے کہی وہی مجھے بھی معلوم ہے۔ تو گویا صحابہ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جس کو تم بچہ سمجھتے ہو، کم عمر سمجھتے ہو، اس کو اللہ پاک نے قرآن کی فہم اور قرآن کی سمجھ کتنی نصیب فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک صورت کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، بدر کے بڑے بزرگ صحابہ ہیں، ان میں سے ایک سب نے ظاہری معنی کو دیکھ کر یوں کہا کہ جب فتح آ جائے اور اللہ کی نصرت آ جائے تو پھر ہمیں اللہ کی حمد و تعریف کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کچھ اور سمجھ رہے تھے اور کہنے لگے، فرمایا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے جو اللہ نے ان کو دی۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، فرماتی ہے ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بعد ان نزلت علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی بعد اس کے کہ جب ان پر یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح الا یقول فیہا، مگر اس میں یہ کہتے تھے، ہر نماز میں یوں کہا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی،
متفق علیہ۔ وفی روایت فی الصحیحین، صحیحین کی روایت میں یہ بھی ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان یقول فی رکوعہ و سجودہ، کثرت فرماتے تھے کہ وہ کہیں رکوع میں اور سجدے میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یتأول القرآن، یعنی قرآن کی اس صورت کا معنی لیا کرتے تھے، معنی ہو یتأول القرآن ای یعمل ما امر به فی القرآن، یعنی قرآن میں جو اس کو حکم ہوا تھا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، فی قولہ تعالیٰ کی جو امر اس کو ہوا فسبح بحمد ربک واستغفرہ میں۔ وفی روایت لمسلم، مسلم شریف کی روایت میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے اس کی کثرت فرماتے تھے، اس بات کی کہنے کے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ قالت عائشہ قلت یا رسول اللہ ما هذه الکلمات التي اراک احدثتها تقولها، میں نے کہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کون سے کلمات ہے کہ جس کو میں دیکھتی ہوں آپ کو کہ آپ نے ان کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ قال، فرمانے لگے، جعلت لی علامۃ فی امتی اذا رأیتها قلتها، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے میری امت میں ایک نشانی رکھی ہے کہ جب میں اس نشانی کو دیکھوں تو پھر میں یہ استغفار اور یہ حمد کے کلمات میں پڑھوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح الی آخر سورہ، آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ وفی روایت لہ، ایک روایت میں ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر من قول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو پڑھنے کی کثرت فرماتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ قالت قلت، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اراک تکثر من قول سبحان اللہ وبحمدہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت کرتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنے کی۔ فقال، کہنے لگے، اخبرنی ربی، میرے رب نے مجھے بتایا ہے، انی سأرى علامة فی امتی، کہ میں اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا، فاذا رأیتها، پس جب میں اس نشانی کو دیکھوں، اکثرت من قولی، میں کثرت کروں گا سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کی پڑھنے کی۔ فقد رأیتها، وہ نشانی میں نے دیکھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ، یعنی جب اللہ کی مدد آئے اور مکہ فتح ہو جائے، فتح سے مراد فتح مکہ ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ اس سے عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے اور کتابوں میں آیا ہے کہ اس سے یمن کے لوگ مراد تھے کہ جو بڑی بڑی تعداد میں ایمان قبول کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس کے بعد چوتھی روایت ہے ان انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال ان اللہ تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ جل جلالہ نے وحی کو مسلسل پے در پہ بھیجنا شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قبل وفاتہ، وفات سے پہلے، حتیٰ توفی اکثر ما کان الوحی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فوت ہو رہے تھے اس وقت سب سے زیادہ وحی نازل ہو رہی تھی، سب سے زیادہ جو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی رہی وہ آخر زمانے میں آتی رہی۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ پانچویں روایت ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اسی پر اٹھایا جائے گا جس عمل پر ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری روایت میں، کما تحیون تموتون، فرمایا جس طرح تم زندگی گزارتے ہو ایسے ہی تمہیں موت آئے گی، اور فرمایا کہ جس طرح تمہیں موت آئے اسی حال پر تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ حدیث پاک میں قصہ آتا ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور احرام باندھے ہوئے تھا اور لبیک اللہم لبیک کی آوازیں لگا رہا تھا، اتنے میں وہ فوت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اسی حالت میں آئے گا کہ احرام باندھا ہوگا اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا آئے گا قیامت کے دن۔ اور یہ مشہور روایت ہے شہید کے بارے میں کہ شہید کو اللہ جل جلالہ قیامت والے دن انہی زخموں کے ساتھ، تازے ہرے
زخموں کے ساتھ اللہ جل جلالہ قیامت والے دن اٹھائیں گے، اور فرمایا کہ اس کے زخم سے جو خون بہتا ہوگا اس کا لون ہو لون الدم، اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا، وہ ریح ہو ریح المسک، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ مشک کی خوشبو ہوگی، لیکن بالکل اسی حالت میں جیسے اب بھی اس کو شہید کر دیا گیا ہے، اس حالت میں شہداء اللہ کے حضور میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اور کتنے سارے لوگ ہیں، اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی مرنے کی فکر کر لے کہ ہمیں مرنا کیسے ہے۔ فرمایا کہ جس کو جینا آ گیا اس کو مرنا بھی آ جائے گا۔ جینا ضروری ہے، سیکھنے کی چیز ہے کہ آدمی کیسے جیے تاکہ اس کو موت بھی اسی حالت میں آئے۔ کتنے سارے اچھے اچھے لوگ ابھی حال ہی میں، وہ لاہور کے ایک عالم دین کے متعلق، لاہور تھا یا کوئی علاقہ تھا پنجاب میں، جہاں کے عالم دین نے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھا، اور اب سنتیں پڑھ رہے تھے، تو اس وقت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خطبے سے پہلے بیان ختم کیا اور سنتیں ادا کر رہے تھے، اس وقت سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کے متعلق یہ کہا گیا، سنا گیا کہ سجدے کی حالت میں ان کو اللہ جل جلالہ موت نصیب فرماتے ہیں، اور دوسرے بیان کرتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے ان کو اللہ پاک موت نصیب فرماتے ہیں، جو بہترین موتیں ہیں۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں ایک ساتھی سے کے متعلق سنا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل چلا رہا تھا تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جب ساتھی ان کو لینے کے لیے گئے، ان کو اٹھانے کے لیے، تو دیکھا وہ تو فوت ہو گئے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، لیکن اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی تھی جس میں گانا چل رہا تھا۔ تو اللہ ہم سب کی فرمائے، حضور نے فرمایا ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس پر اس کی موت آئے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ پاک اس شخص کی بھی مغفرت فرمائے اگر مسلمان ہے، تو یہ ہے کہ اس کی بھی اللہ بخشش فرما دے، ورنہ اچھا نہیں لگے گا کہ قیامت کے دن ہم سب لوگوں کے سامنے اٹھیں اور اس حالت میں آئے کہ ہمارے کانوں میں ہینڈ فری لگے ہو اور اس میں گانے چل رہے ہوں یا اور کوئی بری حالت ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ جل جلالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آدمی کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اچھی زندگی گزارنے کی اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اچھے اعمال کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں آدمی مصروف رکھے، پھر اللہ سے مانگتا بھی رہے تو اللہ جل جلالہ بڑے کریم ذات ہے، وہ انشاءاللہ مہربانی فرمائیں گے اور ہمیں اچھی موت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے نتیجے میں پھر موت بھی اچھی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔